بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وآله وأصحابه أجمعين. میں نظم کے لیے انسانوں کو دعوت دے رہا ہوں. جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان میں انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. جن کو قرآن یاسین کا حق ہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. چاند سے خوب در ہے مصطفیٰ، چاند سے خوب در ہے مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا توبہ 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 توبہ، انہیں چاند جیسا کہوں، چاند جیسا بتانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو. تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. عائشہ شاعرہ اور عظیمہ بھی ہے، مومنہ میں نبی کی حمیرہ بھی ہے. عائشہ شاعرہ
جناب کیپٹن پانڈورنگا ریڈی صاحب کو مدعو کرتا ہوں. جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ تجزیے. السلام علیکم. الحمدللہ اس جلسے کے آغاز کے لیے میں صدر محترم کی قیادت کا طالب ہوں. اب میں تلاوت کے لیے فرمان کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب قاری عبدالباسط صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ.
اب میں نعت شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ مصطفیٰ صاحب کو کہ وہ ہمارے آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے کلمات پیش کریں۔ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد محمد جو کہتا رہا، میں محمد محمد جو کہتا رہا، پھر جو دیکھا تو نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی تسلیم جنت ہے باغ حسین، یہ بھی تسلیم جنت ہے باغ حسین۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، سرور انبیاء کی گلی بن گئی۔ میں محمد محمد جو کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ جب بھی آنسو بہیں میرے محبوب کے، جب بھی آنسو بہیں میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے موتی بنے، سب کے سب ابر رحمت کے موتی بنے۔ ان کی زلفیں جو لہرائیں شام ہو گئی، ان کی زلفیں جو لہرائیں شام ہو گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی۔ میں محمد محمد جو کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ لیا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ لیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی
ہوتی رہی، نعت بھی ہو گئی، بات بھی بن گئی۔ میں محمد محمد جو کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 17 سپٹمبر حقیقت کے اہل میں اس عنوان پر جلسہ منتخب کیا گیا ہے تاکہ آپ حضرات کے سامنے تاریخ میں جو المیہ گزرا ہے اس پر مقررین آپ کے سامنے حقائق پیش کریں گے۔ لہذا اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے خون کو رونق بازار نہ سمجھا جائے، ہماری بربادی کو تہوار نہ سمجھا جائے۔ ہم اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں اگر ہمیں ملک کا غدار نہ سمجھا جائے۔ میں دعوت دیتا ہوں ضیاء الدین صدیقی صاحب، امیر وحدت اسلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں۔ اس سے پورے نظام انسانی کا خاص تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر انسانوں کے بیچ میں دنوں کو بانٹتا رہتا ہے۔ کبھی عروج ہوتا ہے، کبھی زوال ہوتا ہے، اور ہر عروج کو زوال ہے، اور زوال میں اس کی اگر کوئی پہچان ہے اور ارادہ درستگی کا ہے تو پھر عروج کی طرف مراجعت ہوتی ہے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے دنیا کو بنایا ہے۔ زمانے میں غلطیاں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، غلطیوں کو درست کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور جو قومیں اپنے ماضی کے آئینے میں اپنے حال کو دیکھ کر معاملات کو درست کرتی ہے، اس کے مستقبل کو عروج کی طرف مراجعت کا موقع ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ زمین پر جو لوگ اپنے آپ کو بدلتے ہیں انہی کے ذریعے سے دنیا کو بدلا بھی جاتا ہے۔ اور یہ بھی سنت اللہ کی ہے کہ پرمنٹ حالات ہوتے نہیں، جو حالات ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ آج کا حال کل کا ماضی ہو جاتا ہے، اور آنے والے کل کا معاملہ مستقبل کا مانا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس زمانوں میں ماضی کی اہمیت کہ ہم نے کیا کیا تھا، کیا کھویا، کیا پایا، یہ جائزہ لینے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ حال میں ہم ماضی کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے کیا تھا، اس سے اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیسے ہونا چاہیے۔ حال پرمنٹ نہیں ہوتا، وہ بدلتے رہتا ہے، بلکہ بدلتے رہنا ہی اس کی پرمننسی ہے یا اس کی دوامیت ہے۔ ابھی جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ چند سیکنڈوں میں ماضی ہو گئی ہے، جو بات میں نے کہی ہے وہ ماضی ہو گئی ہے،
اب یا تو وہ ماضی ہے یا ہمارا مستقبل ہے۔ ماضی کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ تاریخی حوالے دیے جاتے ہیں، قوموں کے کارنامے گنائے جاتے ہیں، حکومتوں اور سلطنتوں کی باتیں کی جاتی ہیں، اور زمین پر کون کس کو عروج ملا اور کس کو زوال ملا اس کی تاریخ بتلائی جاتی ہے، اور اس سے قومیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں بھی لاتی ہیں اور تبدیلیوں کے ذریعے سے وہ مستقبل کو سنوارتی بھی ہیں۔ تاریخ کسی بھی قوم کا ایک ایسا اثاثہ ہے جو اس کو مستقبل میں سنورنے کا موقع دیتی ہے۔ ہماری بھی ایک گولڈن ہسٹری ہے، ایک سنہری تاریخ ہے جو ہماری پشت پر ہے، کیونکہ ہر عروج کو زوال ہے، اس لیے زوال سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، لیکن ماضی ہمارا درخشاں تھا۔ ہم اس کے اوپر فخر نہیں کرتے لیکن شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک ماضی میں ہم نے بہت کچھ اپنے کارنامے انجام دیے ہیں۔ وہ کون سے فیلڈ یا کون سا شعبہ ایسا تھا جہاں ہم نے اپنے کارنامے اور اپنی کوششوں اور سرگرمیوں سے ایک بڑی تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے؟ کون سا ایسا شعبہ تھا؟ ہر شعبہ اس کے اندر ایک ایگزامپلری اور ایک ماڈلز کے طور پر ہم نے کام کیا ہے۔ آپ تاریخ کو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بہت کچھ پائیں گے۔ ہماری تاریخ صرف سیاست دانوں کی تاریخ نہیں ہے، راجاؤں اور مہاراجاؤں کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ ہم نے سیاست کے علاوہ علم کے میدان میں، معاشرت کے میدان میں، اخلاقیات کے میدان میں، معیشت کے میدان میں وہ کارہائے انجام دیے ہیں جو تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قوموں کی جو یادداشت ہوتی ہے، جو داستان ہوتی ہے، وہی تاریخ ہوتی ہے۔ اسی کو پڑھ کر لوگ اپنے ماضی کو سمجھتے ہیں اور مستقبل کو سنوارتے ہیں۔ قرآن مجید بھی ایک ایسی کتاب ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ تاریخ کی کوئی کتاب ہے جو ہمیں قوموں کے عروج و زوال کی کہانیاں سناتی ہیں، بلکہ وہ کہانیاں سنا کر ہمیں ہدایت کی طرف مراجعت کرواتی ہے۔ وہ بتلاتی ہے کہ دیکھو کس طرح قومیں اور انسانوں کے گروہ زمین پر آئے، ان کے عروج کی وجوہات کیا تھی، اور پھر کس طرح ان کو زوال ہوا اور کس طرح وہ سفیدی سے مٹائی گئی۔ سورہ عصر انہی قوموں کی، انہی انسانوں کی داستان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان اس زمین پر آتے رہے، اپنے کارہائے انجام دیتے رہے، ان کو موقع ملا، عدل و انصاف کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملات کو وابستہ رکھا تو ان کی زندگی لمبی رہی، اور جب انہوں نے زمین کے اوپر ظلم، زیادتی یا اس کا ساتھ دینے کے لیے کوشش کی تو ان کو بھی زمین سے ہٹایا گیا۔ قوموں کی پوری داستان ہمیں یہ بتلاتی ہے۔ عاد و سمود ہم سے بہت قوی تھے، ان کو مٹا دیا گیا ہے۔ اس طرح قوم تبا بہت مشہور تھی، ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ کسی بھی قوم کو آپ دیکھیے کہ صدیاں ملی نہیں ہیں، بہت کم لوگوں کو ملی ہے کہ صدیوں میں انہوں نے اپنے معاملات چلائے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو یہ موقع دیا تھا کہ صدیوں تک انہوں نے حکومتیں کی ہیں۔ تاریخ کے اندر یہ گولڈن باب ہے جسے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور گولڈن ہسٹری جب کسی کی پشت پر ہوتی ہے تو وہ قوموں کے اندر تبدیلی کی جو رفتار ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن نسلوں کو اپنی تاریخ سے وابستہ ہونا، اس کا جائزہ اور اس کا انالیسس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی تاریخ کے اس باب میں زوال کی وہ آخری کڑی کے اوپر بھی ہم نے توجہ رکھنی چاہیے، جہاں ہم پھسلے ہیں، جہاں ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں، اس کا جائزہ بھی ضروری ہے۔ وہیں پر ان سازشوں کا، ان کارناموں کا بھی ذکر ضروری ہے جس کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں۔ ہمارے خلاف کون کون سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں، ہمارے دشمن کون ہیں، دشمنوں نے کون سی سازشیں رچی ہیں، کہاں کہاں انہوں نے نقصان اور زخم پہنچائی ہے، اس کا جائزہ اور اس کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ
بھارت وہ ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کی آمد توف و تفنگ کے ذریعے سے نہیں ہوئی تھی. وہاں پر آمد تو ایک نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر ہوئی تھی. کوسٹل بیلٹ اگر کیرلا کا دیکھیں یا اگر ہم اپنی مہاراشٹر کی ویسٹرن کوسٹل بیلٹ کو دیکھیں یہاں سے وہاں تک، بلکہ آپ اگر سری لنکا کے بھی کوسٹل بیلٹ جو ویسٹرن بیلٹ ہے مغربی ساحلی علاقہ اس کو دیکھیں تو یہاں پر جن لوگوں کی آبادی ہے وہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ یہ وہ تاجر تھے، سوداگر تھے جو عرب کی دنیا سے ان کے تعلقات تھے. یہیں سے مسلمانوں کی آمد ہوئی ہے. بلکہ راجندر پرساد نے ہسٹری آف انڈیا کے اندر جو بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ کیرلا کے اندر ایسے قبرستان ہیں جہاں پر قبروں کے اوپر 2 ہجری لکھا ہوا ہے. 2 ہجری یعنی یہاں پر مسلمان کی تدفین اس وقت ہوئی ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے صرف 2 سال ہوئے تھے. اگر آپ تاریخ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں موجود ہوں گے وہاں پر لوگ یہاں پر جو انتقال کر رہے تھے ان کی خبریں یہاں موجود تھیں. یعنی اس وقت مسلمانوں کی آمد ہے. اسی میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اس پورے علاقے کی پہلی مسجد جو کڑنگلور کے اندر بنی ہے اس پر اگر آپ دیکھیں 629 کا جو کنسٹرکشن ایئر لکھا ہوا ہے یہ 629 میں یہ مسجد بنائی گئی. آج ہم 2022 میں بات کر رہے ہیں. یہ 629 کی جو سال کا ریفرنس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 633 کے اندر انتقال فرما چکے تھے جبکہ یہ مسجد 629 میں بنی. آپ کے انتقال سے 2-3 سال پہلے یہ مسجد بنی. اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری آمد اس علاقے سے ہوئی تھی یہاں پر. دوسرا لاٹ جو بھارت میں ہماری موجودگی کا جو تاریخی ثبوت ہے وہ 720 وغیرہ کے 15 اور 20 17 سے لے کے 717 سے لے کے 720 تک کا وہ پیریڈ ہے جس میں محمد بن قاسم کی آمد ہوتی ہے. محمد بن قاسم ایسے ہی نہیں آیا تھا یا اس کو کوئی فتح کرنے کا شوق تھا ذوق تھا اس لیے آ گیا تھا، بلکہ عزت و ناموس کا آج جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے عزت و ناموس کی حفاظت و رکھوالی کے لیے ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے اتنا بڑا انسیڈنٹ کیا گیا کہ اس پورے علاقے پر جو لشکر کشی کی گئی. اور محمد بن قاسم کی آمد صرف ایک عورت کی عزت و ناموس کو بچانے کے لیے نہیں تھی بلکہ آنے والے صدیوں تک ان خواتین کی عزت ناموس ان کا وقار ان کا پریسٹیج اس کو بڑھانے کا ایک پورا کا پورا منصوبہ تھا. اور محمد بن قاسم 720 کے اندر اس ملک میں داخل ہوا تھا. اس کے بعد لوگوں نے چاند ماری کی ہے، اس میں کچھ اچھے بھی رہے برے بھی رہے. محمود غزنوی سے لے کر اگر آپ دیکھیں گے ایک پورا پیریڈ ہم کو نظر آتا ہے جو یہاں پر حملہ وار ہوتا رہا ہے. لیکن ان کو بلانے والے کون لوگ تھے؟ ان کو دعوت دینے والے کون لوگ تھے؟ یہ سب آتے رہے یہاں پر، انہوں نے اپنے کارنامے انجام دیے، یہ واپس بھی ہوتے رہے. محمد بن یہ محمود غزنوی شہاب الدین غوری جو 1200 کی عیسوی میں یہاں پر داخل ہوا یہ پہلا شخص تھا جس نے حملہ کرنے کے بعد یہاں ٹھہرنے کا منصوبہ بنایا. ورنہ لوگ آتے تھے اور چلے جاتے تھے، ان سے جو کچھ فائدہ اٹھاتے تھے لوگ اٹھاتے تھے. اپنے آپسی معاملات کے جھگڑوں کے اندر ایک فریق کی حیثیت سے بلائے جاتے تھے، وہ معاملات درست کرتے تھے چلے جاتے تھے. شہاب الدین غوری پہلا آدمی تھا جس نے یہاں پر مناسب طور پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا. اس نے قطب الدین ایبک کو پہلا سلطنت کا بادشاہ بنایا. اس سے اس بات کا پتہ چلتا قطب الدین ایبک کون تھا؟ ایک غلام تھا شہاب الدین غوری جس کو دلی کی سلطنت سونپ کر وہ چلا گیا تھا. یہ چار مینار آج جو آپ دیکھتے ہیں نا تاریخ کا سب سے بڑا استمبھ بن کے دلی کے بیچوں بیچ کھڑا ہے، یہ قطب مینار خود قطب الدین ایبک کی وہ سلطنت کی یاد دلاتا ہے جس کی شروعات ہم نے کی تھی. مسلمانوں کی سیاسی زندگی کا آغاز یہاں سے ہوا تھا، ان کی حکومت کا آغاز یہاں سے ہوا تھا. اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے سلطنت پیریڈ میں غلاموں کی حکومت رہی ہے، اس لیے یہاں حکومت غلامان بھی کہتے ہیں. شہاب الدین غوری کے غلام قطب الدین ایبک، اس کے بعد کے آپ دیکھیں گے شمس الدین التمش، غیاث الدین بلبن، یہ سب غلام تھے.
مسلمانوں کے غلاموں کی حکومتیں شروع ہوئی تھیں یہاں پر، اگر تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں گے۔ پھر جیسے ہر عروج کو زوال آیا، خلجیوں نے، سیدوں نے، پٹھانوں نے، سب نے، پورے خاندانوں نے حکومتیں کی ہیں یہاں، اور پھر آتے آتے مغلوں کی آمد ہوتی ہے، ظہیر الدین بابر کی آمد ہوتی ہے، کتنے ڈسپیوٹ اس سے وابستہ ہیں، کتنی کنٹروورسی اس سے وابستہ ہے، یہ ہم آج کے دور میں محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں اس کی آمد نے پورے بھارت کو سلنڈر کر دیا تھا، اور اورنگزیب کے آتے آتے یہ اکھنڈ بھارت، جو آر ایس ایس سوچتی ہے نا اکھنڈ بھارت، آر ایس ایس صرف سوچتی ہے، وہ تو کھنڈت کر رہی ہے، وہ تو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے اپنے نظریات، اپنی فلسفی کے نتیجے میں، لیکن اکھنڈ بھارت کا بہترین کنسپٹ جس نے دیا تھا وہ مغلوں کی دنیا تھی، مغلوں نے اس کو دیا۔ پھر مغل بھی چلے گئے، انگریزوں کی باری آئی۔ مغلوں کے جو آخری پیریڈ میں جو کچھ صورتحال بنی ہے، اسی میں ریاست حیدرآباد کا وجود بھی آیا۔ ریاست حیدرآباد اسی آخری مغل دور کی وہ یادگار ہے، نوابیٹ پیریڈ کی، جو ہندوستان کے اندر بلکہ ساری دنیا میں ایک اہمیت کی حامل تھی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ خلافت عثمانیہ جتنی بڑی تھی، اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی حکومت حیدرآباد حکومت تھی۔ حیدرآباد کی حکومت خلافت عثمانیہ کے بعد سب سے بڑی حکومت تھی اپنے ایریے کے اعتبار سے، اور اپنے مال و متاع کے اعتبار سے بھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد کا نظام جو، اس کی دولت جو ہے اس وقت سب سے زیادہ مانی جاتی تھی، اور وہ امیر ترین جو شخص تھا دنیا کا۔ وہ بتاتے ہیں کہ بھارت کا جو سالانہ جو ریونیو تھا وہ $1 ارب کا تھا، لیکن ریاست حیدرآباد $2 ارب کی ملکیت کی مالک تھی، یعنی اس قدر آدھے سے زیادہ جو ہے۔ بلکہ مغلوں کے پیریڈ میں جو جی ڈی پی وغیرہ کے جو فیکٹرز بتائے جاتے ہیں، آج جی ڈی پی، آج ہم اتنے ترقی یافتہ دور میں، آج ہم 5% سے آگے جی ڈی پی نہیں لے جا پا رہے ہیں۔ مغلوں کے دور میں جی ڈی پی 27% تھی، ورلڈ کی سب سے بڑی اکنامی مانی جاتی تھی، دنیا کی سب سے بڑی اکنامی مانی جاتی تھی۔ تو سونے کی چڑیا ایسے ہی نہیں تسلیم کیا گیا تھا دنیا کو، بلکہ اس حوالے سے مانا بھی گیا تھا، دنیا نے تسلیم بھی کیا ہوتا۔ لیکن آج میں تو یہ سارے کارنامے ہیں، یہ ساری بڑھوتیاں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ ہم فخر سے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں، بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ زمین پر یہ خدمت کا موقع ملا۔ اگر یہ خدمت کا موقع مزید اور بڑھتا تو بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن جیسے عروج کو زوال ہے ویسے ہوا۔ اس کے بعد حیدرآباد کے جو آصف جو اول سے یہاں معاملات شروع ہوئے ہیں، تقریباً 7 لوگوں نے یہاں حکومت کی، اور آخری جو نواب ہیں میر عثمان علی خان، ان کی جو ہے آخری نوابت پر یہ حکومت ختم ہو گئی۔ یہ حکومت کیوں ختم ہوئی، اس کے کیا سمجھو وجوہات تھیں، یا یہاں پر کیا وہ سازشیں کھیلی گئیں جس کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا گیا، کیسے اس کو ڈیل کیا گیا، کیسے یہاں پر قتل عام ہوا، اور کیسے ہوا میں رکھ کر ڈیلیبریشن کے حوالے سے یا مذاکرات کے حوالے سے ٹیبل پہ بٹھانے کی باتیں ہوئی ہیں، اور پیچھے سے کیسے آرمی ایکشن کیا گیا جس کو پولیس ایکشن کا نام دیا گیا، اور آخر میں جا کر 17 ستمبر کو یہ ایک عظیم الشان حکومت جو مسلمانوں کی آخری غرناطہ کے طور پہ مانی جاتی تھی، اس کو بھی اپنے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری چیزیں کی؟ کانگریس کا کیا رول تھا اس میں؟ کمیونسٹوں نے کیا رول پلے کیا تھا اس میں؟ وہاں پر خود اپنے اندر کے کون سے ایسے غدار تھے جنہوں نے یہ میر جعفر اور میر صادق کا رول پلے کیا تھا؟ یہ پوری تاریخ کا ایک باب ہے، اس آئینے میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حالات تبدیل ہوتے ہیں لیکن کردار باقی رہتے ہیں، وہ کردار چاہے میر صادق کا ہو، میر جعفر کا ہو، باقی رہتا ہے، جن کے نتیجے میں یہ بڑی بڑی حکومتیں ریت کے ڈھیر کی طرح جو ہے ڈھہ جاتی ہیں۔ جو حکومتیں نظام کی حکومت، لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ایک سب سے زیادہ مالدار حکومت تھی، جہاں پر 80% غیر مسلم رہتے تھے، 20% مسلمان رہتے تھے۔ یہ 100% اس طرح ہوتی تھی یہاں کی آبادی، اس کے باوجود بھی یہاں کے نوابیٹ مسلمان مانے جاتے تھے۔ خود
جو رویہ تھا حکومت کا مسلمانوں اور غیر مسلموں کو دیکھنے کا، وہ کہتے تھے کہ مسلم اور غیر مسلم میری دو آنکھیں ہیں، ان دونوں آنکھوں سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں، یعنی ایک آنکھ میری مسلم ہے اور دوسری غیر مسلم ہے۔ اس سطح کا جو سربراہ ہو، آج تو ہندو مسلم کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کیا رویے ہیں، کیسے رویے اختیار کیے جاتے ہیں، کیسے پارشل رویے اختیار کیے جاتے ہیں، متنازع انداز میں کس طرح سے قوموں کو ڈیل کیا جاتا ہے، پولرائزیشن کس حد تک کیا جا رہا ہے، قوموں کی جان پہچان کس طرح ان کی مذہبی شناخت سے کی جاتی ہے۔ آج ایک تو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن جو حکمران یہاں پر حکومت کر چکے ہیں انہوں نے رعایا میں تقسیم نہیں کی تھی، یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے، بلکہ وہ آپ کو اپنی آنکھ کا، اپنے چہرے کی دو آنکھوں کا حصہ بتاتے تھے۔ مجھے ایک جگہ پڑھنے کا موقع ملا ہے کہ بنارس ہندو یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، یہ دو قومی بنیادوں پر شناخت والی یونیورسٹی ہے۔ جب اس کے ڈونیشن کی بات آئی ہے تو نظام حیدرآباد کے پاس یہ لوگ پہنچے تھے، تو ہندو یونیورسٹی بنارس کی جو ہندو یونیورسٹی ہے اس کو انہوں نے ڈونیشن 15 لاکھ کا دیا تھا، اس وقت 15 لاکھ کا ڈونیشن ان کو دیا تھا اس وقت کی، جبکہ جوار جو ہے 50 پیسے میں 10 سیر شاید آتی ہوگی، اس وقت کی بات۔ یہ اناج جو ہے سستا تھا کہ 50 پیسے میں 10 سیر ایک پوٹلی بنا کے آدمی لے جاتا تھا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو انہوں نے 5 لاکھ کی جو ہے ڈونیشن دی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو مسلمان ہیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیونکہ مسلم یونیورسٹی ہے، اس کو آپ نے 5 لاکھ کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جس اسٹیٹ کے اوپر راج کرتا ہوں یہاں کی 75% آبادی ہندو ہے، اس لیے، اور 25% آبادی مسلم ہے، میں نے اسی تناسب کے اعتبار سے ہندو یونیورسٹی بنارس کی اس کو 15 لاکھ دیے ہیں اور مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کو 5 لاکھ دیے ہیں۔ جو اپنے اس عمل میں بھی اس قدر انصاف کی بات کرتا تھا، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں عام کی گئی۔ کانگریسیوں نے جو کچھ رول پلے کیا ہے اس میں آخری زمانے میں، اور جس طرح سے ملک کے بڑے بڑے لوگ بنے بعد میں، نرسمہ راؤ کا اگر نام لیا جائے، اور اس میں ہمارے اپنے شہر کے بھی بہت نامچین قسم کے لوگوں کے نام آ سکتے ہیں۔ نادیڑ کے ایک بہت بڑے سیاستدان کا نام آتا ہے، جنہوں نے جو ہے اس وقت اس حکومت کو گرانے کے لیے اس حکومت کے خلاف ایک موومنٹ چلایا تھا۔ وندے ماترم کا موومنٹ تھا، کانگریسی موومنٹ تھا، کمیونسٹوں کا موومنٹ تھا، جو حیدرآباد کو گرانے میں اور حیدرآباد کی اسٹیٹ کو ختم کرنے میں انہوں نے رول پلے کیا۔ حیدرآباد ایک شناخت تھی، اپنی تہذیب کے اعتبار سے، اپنے کلچر کے اعتبار سے ایک شناخت تھی۔ بھارت میں مسلمانوں کا آخری سہارا تھی حیدرآباد اسٹیٹ، جہاں پر تعلیم کے اعتبار سے، جہاں پر کوئی ہنر مند کے اعتبار سے، کہیں اگر فائنینشیل ایڈ، اسٹائپنڈ یا وظیفوں کی دنیا تھی تو یہ حیدرآباد اسٹیٹ تھی۔ بھارت کے تمام وہ لوگ جو کہ اسکالر تھے ان کو ایڈ یہاں سے دی جاتی تھی۔ علامہ اقبال جیسے شاعر مشرق کو بھی ایڈ حیدرآباد کی اسٹیٹ دیتی تھی۔ سر مسعود احمد صاحب جیسے لوگوں کو بھی یہاں پر جو ہے نوکری دی جاتی تھی۔ یہاں پر مناظر حسن گیلانی جیسے اس وقت کے سب سے بڑے فقیہ کو یہاں کے خزانے سے جو ہے اسٹائپنڈ ملا کرتا تھا۔ علم کی اور اہل علم کی جو توقیر کی جاتی تھی یہاں پر، اور جو ان کا سہارا بنا جاتا تھا، جس سے وہ اپنا کام کرتے تھے، یہی حیدرآباد اسٹیٹ تھی۔ دنیا کا کوئی ایسی کتاب جو نئے تھاٹس یا نئی سوچ کی بنیاد پر آتی تھی، سب سے پہلے حیدرآباد اسٹیٹ کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے حیدرآباد اسٹیٹ کے دارالترجمہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھا یہاں پر، کہ دنیا میں کوئی کسی زبان میں کتاب چھپتی ہو، اس کتاب کو سب سے پہلے یہاں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے، تھاٹس کیا ہیں دنیا کے، لوگوں کی فکر میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ اس اعتبار سے دنیا کو سمجھنے کا موقع ملے اور اس کے اعتبار سے جو ہے کچھ اسٹیپ اور منصوبہ بندی کی جا سکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ ہر عروج کو زوال ہے، اس طرح ہمیں بھی زوال آیا ہے۔ اس میں ہماری نادانیوں کا بھی ایک دخل ہے، لیکن یہاں پر غیروں کی جو عیاریاں ہیں اس کا بھی ایک بڑا دخل ہے، اور یہ عیاریوں نے وہ ماحول پیدا کیا کہ یہ اتنی بڑی سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی، اور ہم بے آبرو اور رسوا ہو کر یہاں پر آج اس کو جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں۔ صورتحال تو ہمارے ایکسپرٹس آئے ہیں، کیپٹن صاحب
یہ زیادہ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہیں کے رہنے والے بھی ہیں. ہم تو اس مرکز سے بہت دور بیٹھ کر ایک تھرڈ مین کی طرح صورتحال کو دیکھتے رہے، لیکن جو لوگ اس میدان میں فیلڈ میں تھے، جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے محسوس کیا ہے، جنہوں نے حالات کا تجزیہ کیا ہے، وہ زیادہ بتا سکتے ہیں. لیکن میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو ظلم و زیادتی آرمی ایکشن کے نتیجے میں ہوئی ہے، آرمی ایکشن کہہ رہا ہوں، یہ پولیس ایکشن نہیں ہے، یہ آرمی ایکشن ہے. کانکارڈ کیا گیا ہے، فتح کیا گیا ہے. جس طرح ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے اس طرح حملہ کیا گیا ہے. اور پوری ڈیٹیل پولو آپریشن کے نام سے جو کتاب ہے، چودھری نے کتاب لکھی ہے، رئیس جعفری صاحب نے بھی، وہ حیدرآباد کا بھی ہوتا تھا. ابھی سید علی ہاشمی کتاب آئی ہے ایویڈیبل جو ایونٹ 1948 کے حوالے سے. کئی کتابیں اس کے اوپر آپ دیکھیے، ہر جگہ ماتم نظر آتا ہے. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، یہ مراٹھواڑہ، یہ پورا کا پورا اسی ریاست دکن کا حصہ رہا ہے. شہر اورنگ آباد کو یہ فخر حاصل رہا ہے کہ اس نے حیدرآباد کے سب سے پہلے کیپٹل ہونے کا اعزاز اس کو ملا ہے. آصف جاہ اول نے اپنی شروعات یہیں سے کی تھی، اور یہاں کے بعد حیدرآباد کو جو ہے کیپٹل کی حیثیت سے شفٹ کیا گیا ہے. یہ سلطنت کا پائے تخت تھا ہمارا اپنا شہر، جہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی، اور حیدرآباد میں جا کر اس کا سقوط ہو گیا ہے. جو آرمی ایکشن ہوئے ہیں، جو پولو آپریشن کے نام سے، آرمی آپریشن کے نام سے ہوتے ہیں، جے این چودھری کی کتاب ابھی جو آئی ہے اس سے پڑھیے، جو انہوں نے اپنے تسلسل کے ساتھ یہ آپریشن کو لکھا ہے کہ 11 ستمبر 1948 کو جناح کا انتقال ہو گیا پاکستان بننے کے بعد، اور 13 ستمبر کو یہ اٹیک ہوا ہے. سولاپور کے راستے سے حیدرآباد میں گھسا گیا ہے، وجے واڑہ کے راستے سے گھسا گیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اورنگ آباد وغیرہ کے راستے سے بھی گھسی ہے کچھ. گورکھا ریجمنٹ جو تھی، یہ سب سے زیادہ خطرناک ریجمنٹ تھی، جو سردار پٹیل کے اشاروں کے اوپر اس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. یہ اگر بی ڈسٹرکٹ میں دیکھیں گے، دھارور ہے، یہ مجلے گاؤں ہے، یہ سب متاثر. یہ شاگر، رمبڑ، چھوٹے چھوٹے دیہات متاثر ہیں. یہ کشور جو ہمارے بغل میں ہے، یہ سب میں نے وہ کنویں دیکھے ہیں جہاں پر لوگ بتاتے ہیں کہ ادھوری لاشیں، جو زخمی لاشیں یہاں پر جو ڈالی گئی تھی، ان کو برابر کر دیا گیا ہے. لائن میں کھڑے رہ کے شوٹ آؤٹ کے آرڈر دیے گئے اور سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا. میں نے وہ مساجد کے دہانے دیکھے ہیں جہاں پہ کھڑے رہ کے گولیاں ماری گئی ہیں لوگوں کو. ان علاقوں میں عثمان آباد کے محمد علی صاحب جو تعمیر ملت سے تعلق رکھتے تھے، کبھی ان کی درد بھری داستان سنیے، وہ کبھی کیسے بتاتے ہیں. وہ تو ایک واقعہ سے درد بھرا سناتے تھے کہ آپ امیجن نہیں، یعنی سننے کی تاب نہیں لاتے. وہ کہتے تھے کہ آرمی جب گھسی اور جس انداز سے انہوں نے ایکشن لیا ہے، قتل عام کر کے، اور عورتوں کے ساتھ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اس میں خان صاحب تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں گزرا تو وہ کچھ عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ بھائی یہاں کیوں رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو میں نے کھٹکا مار کر دروازہ پوچھا تو ایک خان صاحب کھڑے ہیں، ان کے سامنے ان کی 2 بیٹیاں رو رہی ہیں. تو معلوم کیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خان صاحب اپنی بیٹیوں کو زہر دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹی پی لے یہ زہر، کل کی رسوائی سے اچھا ہے کہ آج تو عزت کی موت مر جائے. کل جو آرمی جو یہاں پر آ کے حرکت کرے گی، عزت و ناموس کا جو تیرا سودا ہوگا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آج تو جو ہے یہاں پر یہ زہر کا پیالہ پی لے اور اپنی زندگی کو ختم کر دے کہ میں عزت سے جو ہے یہاں پہ مر سکوں گا. اس قدر واقعات بھی یہاں پر موجود ہیں اس پورے علاقے کے اندر. اور کئی واقعات ہیں. آپ یہ پورے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، وہ لوگ جو آج زندہ ہیں ان سے کبھی زبانی سنیے. ایک درد بھری داستان ہے جو مرکزی حکومت نے سندر لال کے تحت ایک رپورٹ، ایک سروے رپورٹ بنائی تھی. آج تک اس کا کیا ہوا معلوم نہیں ہے، لیکن انہی کے حساب سے 40,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں آرمی ایکشن میں. 40,000 لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کا معاملہ تھا، یعنی غیر مصدقہ 40,000 کے قریب جو ہے لوگ مارے گئے ہیں. لیکن غیر مصدقہ بتاتے ہیں جو رپورٹیں ہیں وہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ. اب اس میں کن کی غلطیاں تھیں، کیا تھی، حکومت میں کون لوگ غدار تھے، میمن کا کیا رول تھا، حیدروس کا کیا رول تھا،
وہاں پر خود نواب میر عثمان علی کا کیا رول تھا، یہ بہرحال ایک انالیسس کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے، اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کو یہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ یہاں ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے اور دشمنوں نے کیا سازشیں کی ہیں، اور کیسے ہمیں ختم کر کے اس معاملے کو ایک بڑی اسٹیٹ کو یہاں پر ختم کیا ہے۔ آج ہم اس کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، جو کبھی تاریخ بنانے والے تھے آج صرف تاریخ پڑھ رہے ہیں، اس پہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیسے چینج ہو سکتا ہے، اس میں اب کچھ رمق باقی ہے، کچھ حصہ باقی ہے کہ اس کو ہم کیسے ریوائز کر سکتے ہیں، ری انجویٹ ہو کر کچھ اس معاملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر موقع ہے تو ہمارے ایکسپرٹ بتا سکتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تاریخ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاریخ کا جائزہ انالیسس لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ تاریخ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ بنانے کا بھی حوصلہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ کو تاریخ کی کافیت سے روشنا فرمائیں گے۔ میں انہیں ان اشعار سے دعوت سنن دیتا ہوں۔ تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو ہے، وہ مسلمان اس میں یا ہندو، بھوت مذہب ہو یا کہ برہم ہو۔ قوم جب اتفاق ہو بیٹھتی، اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ جناب کیپٹن پانڈو گنگا ریڈی، FRAS لندن، کہ جو حیدرآباد شہر سے وابستہ ہے۔ تھوڑا پانی۔ ریسپیکٹڈ ضیاء الدین نیر صاحب، صدر تعمیر ملت، ریسپیکٹڈ ضیاء الدین صدیقی صاحب، ادر ڈگنیٹریز، سب کے لیے میرا سلام۔ یہ اورنگ آباد ہندوستان کا کیپٹل ہے، صرف ہے نظام کا ہی نہیں، ہندوستان کا کیپٹل ہے۔ 1682 to 1707 اورنگزیب یہاں سے پورا ہندوستان کو رول کیا ہے۔ ہندوستان بولتا ابھی کا ہندوستان نہیں ہے، ابھی پاکستان اور بنگلہ دیش انکلوڈنگ پارٹس آف افغانستان۔ It was the capital of almost Indian subcontinent. You should be proud of it. And I am also proud of it. کیوں بولے تو آپ ہمارے ساتھ 1956 تھے، اس کے بعد آپ الگ ہوئے ہمارے سے، حیدرآباد سے۔ کئی لوگ بولتے ہیں آپ حیدرآباد ہے۔ ایک رپورٹر میرے پوچھا آج حیدرآباد سے آپ اورنگ آباد کیوں آئے؟ ٹھیک ہے، میں ناگپور نہیں گئے، بمبئی نہیں گئے، یہ ہمارا حیدرآباد اسٹیٹ کا ہے، 1956 تک، اس کے بعد آپ سپریٹ ہو گئے۔ اورنگ آباد، بیڑ، پربھنی، ناندیڑ، عثمان آباد، 5 ضلع ہمارے ساتھ تھے، اور گلبرگہ، رائچور، بیدر بھی تھے۔ ایسے ہندوستان کا کیپٹل تھے۔ اور یہ بھی لین پول ہسٹری کتاب لکھتے تھے، جو حیدرآباد، جو ڈکن، جس کو ڈکن بولتے تھے، اور فرسٹ ڈکن کو پرنس علاؤدین خلجی کے، اس کے بعد ہندوستان کا شہنشاہ بنا۔ پرنس
मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ के, he showed his political military prowess. Then he became ruler of India. So was the case with Shah Jahan as a Prince Khurram. He was Subedar of Deccan. Aurangzeb, first as a prince. Who was the ruler of Deccan or master of Deccan? He was fit to be the master of India. ये है दक्कन. दक्कन को जो कंट्रोल करते हैं, हिंदुस्तान को कंट्रोल करते हैं. और ये दक्कन है, वेस्टर्न दक्कन महाराष्ट्र और ईस्टर्न दक्कन तेलंगाना. ये दक्कन कभी नहीं दिल्ली की साथ सर न झुकाए, कभी भी. बट विदाउट दक्कन देयर इज नो ऑल इंडिया. ये है आपका प्राउड हिस्ट्री ऑफ औरंगाबाद. आप लोगों को नहीं, आपका हिस्ट्री बहुत बड़ा है बच्चों लोग, आप लोग. बट आई विल नॉट गो टू द हिस्ट्री बिकॉज आई एम ए टीचर ऑफ हिस्ट्री फॉर IAS क्लासेस. आई टीच मच इज देयर, बट आई विल कन्फाइन माई सेल्फ ओनली टू whether 17th September liberation, merger और betrayal. सब हिस्ट्री ऐसा होता है सर, अनपैलेटेबल, कड़वा होते हैं, जैसा दवाई रहता ना ऐसा रहते. अभी आप लोग जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, खासकर अफकोर्स पूरा दक्कन में, योर महाराष्ट्र, योर कर्नाटका, इवन इन तेलंगाना आल्सो, वन साइडेड हिस्ट्री. माफ करना, वन साइडेड हिस्ट्री. अभी ऐसे बच्चों को कुछ नहीं मालूम. देखो साहब, मैं एक मुआद लेके आया फ्रॉम लंदन लाइब्रेरी, यूनाइटेड नेशंस लाइब्रेरी, और ओरिजिनल हिस्ट्री इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. ये जजमेंट्स क्या बोल रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? कई लोग मेरे बोलते हैं तुम्हारा ओपिनियन क्या है. मैं एक छोटा आदमी हूँ, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, छोटा रैंक, वो बड़ा रैंक नहीं है, कैप्टन थे नहीं. इट्स नॉट ए बिग रैंक. Who will care me? I am not MLA, I am not MP. वो लोगों को ओपिनियन गलत है बोले आप लिखते हैं. मगर साहब, ये पुलिस एक्शन जो नाम ही चीटिंग है, फ्रॉड है. अरे आप 250 एक डिवीजन मिलिट्री टैंक्स भेजे, 20 रेगुलर रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी का, और उसमें 3 गुरखा बटालियंस, और एक गुरखा बटालियन मेरा बटालियन ही है, रेजिमेंट 11 रेजिमेंट. एंड सिकंदराबाद में फर्स्ट एंटर हुआ मेरा रेजिमेंट ही एंटर हुआ, 11 गुरखा. और 42 प्रिंसली आर्मी, जयपुर, जोधपुर, मैसूर, ग्वालियर, 42 बटालियंस. और एयरफोर्स फाइटर पायलट्स, एयरफोर्स का फाइटर प्लेन्स कभी उससे दूसरा कंट्री को जब हमला करते वहाँ. एंड फिर विथ ऑल दिस थिंग्स यू कॉल पुलिस एक्शन. अरे पुलिस वाले एक डंडा से मैक्सिमम एक 303 राइफल आजकल 7.62 राइफल से लेते हैं. मैं कई दिन, मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में वही पढ़ा हूँ, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट. मैं सर इतना फौज आने के बाद भी फिर भी पुलिस है नहीं. श्री राजगोपालाचारी बोला वो हिंदुस्तान का ये है और ओन कंट्री, उस वास्ते अकेले.
साहब मैं एक बात बोल रहा हूँ, काइंडली bear with me. Hyderabad, I do not know how many are there. When I was born, I was Hyderabadi, not Indian. आपको ताज्जुब होंगे. I became an Indian only on 26 January 1950. बहुत अच्छा इंडियन है. I fought for India. I shed my blood. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. कोई लॉयर साहब है तो ये नंबर मैं देता हूँ, आपका लाइब्रेरी में रहते, प्लीज सीट. ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1951 में क्या दिया है? द टेरिटरी ऑफ द गवर्नमेंट एच निज़ाम बोले तो हमारा हैदराबाद स्टेट वॉज नेवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया before 26 January 1950. Therefore, judgment and sentences passed by the High Courts of Hyderabad cannot be considered as judgment sentences passed by the court within the territory of India. On the ground, Hyderabad कोर्ट के ऊपर हमारा कोई नहीं है. 26 जनवरी 1950 तक हैदराबाद was a different one, whether you like it or not. कैसा विलीन हुआ, कैसा merge हुआ, it's totally wrong. I request to find whether the judgment किताब है नहीं, आप चेक करो. और सब और एक I do not take because I like to go also. I will not take, but plenty of this and all. Government of India एक किताब लिखी है सर, पुलिस एक्शन के ऊपर. मैं बोलता हूँ वही पुलिस एक्शन ऑल्सो, ऑपरेशन पोलो, ये नाम भी गलत है. इट्स नॉट ऑपरेशन पोलो. It is ऑपरेशन कैटरपिलर. पहले हैदराबाद के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हुए तो ऑपरेशन पोलो नाम लगाए, फिर उसको रिवाइव किया. पहले प्लान में फाइटर प्लेन्स नहीं थे और रिवाइव प्लान में फाइटर प्लेन्स थे. देन दे कॉल्ड कैटरपिलर. ये किताब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ डिफेंस खुद लिखे है, ये मैं नहीं लिखा हूँ, ये प्राइवेट ये है नहीं है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड इन 1972. कोड नेम फॉर द ऑपरेशन अगेंस्ट हैदराबाद was changed from polo to caterpillar to ensure greater secrecy. कैसे बोलते हैं ऑपरेशन पोलो बोल के. कई किताबों में देखो ऑपरेशन पोलो, और हमारे तेलुगु चैनल में मैं देख रहे हैदराबाद में 18 पोलो ग्राउंड्स थे उस वक्त ऑपरेशन पोलो. अरे क्या है, किसको चूतिया बना रहे? सिर्फ 2 पोलो ग्राउंड्स थे, एक मेदीपट्टनम थे और एक सेकंड बैट ब्रिटिश का थे कंटोनमेंट. और पूरे चैनल में ही आता है. अब ये उम्र में देखे तो सब वही समझते. मेरा पोता मेरे से लड़ता, अरे ताता, तेलुगु में ताता बोलता, ग्रैंड फादर, दादा तुम ऐसा बोल रहे और हमारे टीचर ऐसा बोल रहे, और हमेशा मेरे से लड़ते. अरे मैं बोला तुम्हारा टीचर मेरा स्टूडेंट है. नहीं, मेरा स्टूडेंट, मेरा टीचर बहुत अच्छा है.
اور دا انفارمیشن اسکول کا ٹیکسٹ بک میں یہ ہے. ابھی میں کیا بولوں صاحب, یہ عمر میں نفرت پیدا ہو رہا ہے. Their minds have been poisoned. You'll have to stop it. True history بتاؤ. This is the book. کوئی بک نہیں ہے صاحب پولیس ایکشن کے اوپر. کیوں بولے تو پولیس ایکشن کا نام کیوں آیا بولے تو 1948 اس وقت امریکہ کوریا کا لڑائی کی فوج بھیجے انڈر جنرل میکارتھر. ابھی کیا ہم لوگ کمیونسٹ اگینسٹ فوج بھیج رہے ٹو اسٹیبلش پیس اینڈ ٹرینکولیٹی. پولیس ڈیوٹی کریں گے وہاں. اور رشیا چائنا سے ریکویسٹ کیا ہے آپ لوگ انٹرفیئر نہیں کرنا. آرمی ادھر جا رہے بٹ پیس عمل کریں گے. یہ تو پولیس ایکشن. سیم انالوجی گورنمنٹ آف انڈیا, کیونکہ ہم حیدرآباد کو فوج بھیج رہے اگینسٹ رضاکارس اینڈ کمیونسٹ, اینڈ دے ول بی ڈوئنگ اونلی پولیس ڈیوٹی. اتنا آرمی بول کے پولیس ڈیوٹی کر رہے, اس واسطے پولیس ایکشن. درس اور نیم پولیس ایکشن کا. میں عثمان یونیورسٹی پروفیسرس کو سب کو پوچھے, کس کو بھی نہیں معلوم. کئی یونیورسٹی سے میرے کو امریکہ لائبریری میں ملا ہے وہی پولیس ایکشن. اتنا فوج کو بھیج کے پھر بھی پولیس ایکشن بولتے ہیں. لائک ویجیٹیبل بریانی بولتے ہیں نا صاحب. بریانی آلویز ہے بریانی, دیر از نو ویجیٹیبل بریانی. انفینٹی کمپلیکس. جب بابر آتے وقت کیا ہوا تھا, پورا بھگوانا بھول گئے, ایک ہی بھگوانا تھے. اور سپاہی بولے سر کیسا بنانے, وہ غصہ میں آ کے پورا ایک ہی میں لگا کے بولا. They got a different taste. They called babarin. Out of babarin, it came what name? Biryani. اور پتھر کا گوشت بولتے آپ, بیکاز دیر نو یوٹینسل. پتھر کے اوپر رہتے. شیخ کباب تلوار رہتے, تلوار کے اوپر گوشت رہتے. درس ہو یہ مغل سائن ڈیولپڈ. Anyway, that is a different history, cultural history. It's a very, it's a police action. That is another thing. Next thing is 17 September ہوا کیا ہے. That is very important. One important thing, Nizam never wanted to join India. It's a fact. کیوں بولے تھے صاحب, ہندوستان جب آزادی آ رہے, it was divided based on communal basis, whether we like it or not. مسلمس کے لیے پاکستان, ہندوز کے لیے انڈیا. یہ بولا 84% ہندوز ہے, باقی مسلمس اینڈ ادر کمیونٹیز. I am a secular one. I do not want to join any communal country. Is that right? Then at that time, we had a brilliant lawyer, constitutional advisor. مناسب نہیں ہوتا, کیوں بولتے ہو, حیدرآباد لینڈ لاکڈ کنٹری. کوئی کونے میں گنے میں تو کا ڈکلیئر, یو کانٹ ڈو اٹ. دین ہی ایڈوائزڈ نظام, you surrender defense, foreign policy, communication, then you are independent. Huzur Nizam realized it. Then he declared he will associate with India but not accede to India. He also came down. Your 370 Kashmir में ना यही थे. अब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस बोलो यही थे. That's why government of India is like, this is known as standstill agreement हुआ. اور فائنل 1 سال کے بعد ہم ڈیسائڈ کریں گے.
But standstill agreement is neither government of India nor Nizam government is honored more in the breach rather than in the other ends. क्यों बोले तो communal elements of both religion, they did not like it. पार्ट ऑफ रजाकार अभी बोलते सब आप लोग रजाकार बोलते सिर्फ मुस्लिम रजाकार टोटली गलत. आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ये हो रहा है, दे डोंट एग्री. कैसे तो भी हैदराबाद को बदनाम करना, फौज को भेजना, दैट वाज द एम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हैदराबाद को बदनाम करना, लॉ एंड ऑर्डर टोटली ब्रेक डाउन, और हिंदूज बहुत सफर हो रहे, उसके लिए हम फौज भेजें. आपका सुपर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उस वक्त अकोला सुपर ऑफ पुलिस थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बोले होम गार्ड्स को रजाकार का ड्रेस लगा के, खाकी ड्रेस, काला ड्रेस, दाढ़ी सबको बना के हैदराबाद के अंदर जाके गड़बड़ बढ़ो, लूटो, और प्रेस को बुलाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाओ और बोलो हैदराबाद में रजाकार कर रहे हैं. This is the title of the book. नाम है K.F. रुस्तम जी, अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है. आई आस्क्ड मॉर्निंग, अरे आपका महाराष्ट्र का ही है, बॉम्बे में जाके पूछिए. वो लिखा नहीं लिखा, बोलते क्या लिखा है साहब इसमें. My task, उसका टास्क was to collect intelligence and organize raids, specially armed enlisted home guards. इसके लिए होम गार्ड्स को स्पेशली किया गड़बड़ करने के लिए. न्यू अपॉइंटमेंट्स वो खुद लिख रहा था, मैंने ये मैं नहीं लिखा हूँ, प्लीज रिमेंबर. वी रेडेड, हमला किया, वी रेडेड टू एस्टैब्लिश बॉर्डर बेल्ट फ्री ऑफ द रजाकार्स. In the dead night, our men went up to the distance of 10 miles. They spread panic and caused reprisals, which were highlighted by the press as Razakar atrocities. पुलिस वाला करके रजाकार के ड्रेस में अब रजाकार कर रहे, और ये पूरा किसके खाता में गए, कातिम रजी के खाता में गए. Will you believe it? You don't believe it. Even I did not believe it initially, because normally I'll get up at 4 o'clock when I was reading, that in December. When I was reading, I got myself, I'm in senses बोल के, फिर 10-15 मिनट वॉक करके चाय पी के फिर मिला. Nobody believes it, but it happened. Or you don't believe it, because आपका यूनिवर्सिटी भी यहाँ है. कांग्रेस रजाकार्स, will you believe it? Your रामानंद तीर्थ उमरी बैंक लूट लिया, and so many things ये किए. जनार्दन देसाई स्वामी रामानंद अगेंस्ट रिपोर्ट करे तो वल्लभ भाई पटेल एक कमेटी लगाए, ये सही है नहीं, वो कमेटी यस बोलूँगा. स्टेट कांग्रेस वाज डिसएफिलिएटेड. उस वक्त सरोजिनी नायडू बिहार से कॉन्टेस्ट किया. पुलिस एक्शन के बाद फर्स्ट टाइम वल्लभ भाई पटेल फरवरी 1949 में आया. अभी जो पिक्चर देते थे निजाम सरेंडर, क्या है साहब, आई हैव हॉट पुलिस एक्शन सितंबर में, 5-6 महीने के बाद फरवरी में आया. वो पेंटेड पिक्चर
पूरा निज़ाम जुटली, इट्स ऑल नॉनसेंस. अभी contemporary paper, original paper, I do not know, but still I'll translate, but it is in Telugu. సర్దార్ పటేల్ నేటి ఉదయం హైదరాబాద్ వీధుల ద్వారా కింగ్ కోటికి వెళ్ళి నిజాంను దర్శించారు. వల్లభాయ్ పటేల్ went to the King Koti and to hire the audience of Nizam. If Nizam का अगेंस्ट रहता, निज़ाम को ख़त्म करना था. ये कंटिन्यूड विद द रूलर, जेल को भेजना था, कम अज़ कम तो पावर को दूर रखना था. సర్దార్ పటేల్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ స్వామీజీ పక్షం అవలంబించిన దౌర్జన్య పద్ధతులు, గుండాగిరి, తామే హైదరాబాద్ను విముక్తి చేసాం. దే ఆర్ క్లెయిమింగ్ దట్ దే ఆర్ లిబరేట్, దే ఆర్ నథింగ్ టు, దే షుడ్ గెట్ అవుట్. वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू रहते वो, स्वामी जी कहाँ हैं किसको भी नहीं मालूम. ये हकीकत. और कम्युनिस्ट रजाकार वो बहुत लूटते थे. लूटिंग, रेपिंग, एवरीथिंग दे यूज्ड टू डू इट. और हिंदू रजाकार तो दो भाई लड़ रहे, एक रजाकार का ड्रेस लगा के करता था, अनदर खातिम रजी का. ट्रू, बट ये पूरा जो कि है खातिम रजी का खाता में जाते थे, ख़त्म. मैं ओरिजिनल पे मैं कभी भी था, मैं इजराइल ट्रेंड हूँ. जो आप सुनते हैं ओनली 50% आई बिलीव इट. And what we read, only 30% believe it. You must ask why, where, what, when. You will get a correct reply. Then you will get the reply. वो टाइम हो रहा है सर. बट वन थिंग सर, the 17th September निज़ाम का गवर्नमेंट नहीं हुआ. एक Nizam continued to the ruler of Hyderabad till 26 January 1950. He inaugurated Indian Constitution. After that, he became Raj Pramukh only on 26 January. Before that, he was the old Hyderabad Nawab. Even 5th October 1948, उसका फरमाना, निज़ाम का ये फरमाना. But next time we will come with a more detailed, lot of literature there, and case of Security Council be there. We were about to come, and on 17th September, just Nizam declared that we will be withdrawing the case from the Security Council. Beyond that, nothing happened. Thank you very much for giving this update. I had to go to the station. Picture. पाँच टन गेहूँ नहीं मैडम, आप लोग देखते 5 टन सोना दिए 63 में, रियासत सल्तनत सब गए, फिर भी दिए. फिर गद्दार बोलते, क्या है ऐसा बोलने का? है व्हाट जेंटलमैन? ओरिजिनल फोटोस. Thank you very much, sir. Thank you for giving me the opportunity. ये थे जनाब पांडु अल्लाह रेड्डी साहब. अपने सदाती खिताब के लिए जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब को, जो कि कुलीन मजलिस तामीर मिल्लत के सदर है, जो इस तारीखी जलसे की सदारत कर रहे हैं, इस शेर के साथ दावत देता हूँ. हमको भला दुनिया के खजाने से क्या मतलब, हमको भला दुनिया के खजाने से क्या मतलब, काम नहीं ईमान हो. मेरे मालिक उनको कुरान का मुहाफिज भी बना, यूं तो दीन इस्लाम में है हाफिज कुरान हो. जनाब ज़ियाउद्दीन
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ڈاکٹر قانون غیری صاحب، محترم المقام جناب ضیاء الدین صاحب، جناب عاشر شار صاحب اور بزرگوں، دوستوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی پیشنس اور صبر سے آپ نے 2 تقاریر سماعت فرمائیں۔ ضیاء الدین صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ بھئی تاریخی پس منظر کیا تھا، کس طرح سے یہ حالات بگڑتے چلے گئے اور ہم نے اپنی ذمہ داریاں کس طرح سے پوری نہیں کی، اس طرف بھی متوجہ کیا گیا۔ ڈاکٹر پانڈورنگا ریڈی صاحب بہت ہی ایک انالیٹیکل اسٹڈی، تجزیاتی مطالعہ جو بہت ہی آتھینٹک ریکارڈز کے اوپر ان کے پاس ہے، کوئی 10 سال سے میرے ساتھ اس مہم پر چلے ہوئے ہیں کہ ہم ہر سال تقریباً سپٹمبر میں کوشش کرتے ہیں کہ کرناٹکا اور مہاراشٹرا اور تلنگانہ میں یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی اور مسلمان حمیت اور غیرت ان کو بیدار کرنے کے لیے کہ بھئی ڈرپوک تو نہ ہو جائے قوم، تو ہمارے ایک نو مسلم ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن پورے دلچسپی کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ اور انسانی وقار کو بحال کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب اپنا وقت دیتے ہیں، اس عمر میں بھی نکلتے ہیں۔ ہم کو کیا ہوا؟ ہم جو ہے غافل ہو گئے اور اپنی دنیاوی مصروفیات، دنیا کمانے میں ہم جو ہے لگے مصروف ہو گئے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کیا نقصان ہوا ہمارا؟ کیا ہے؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا کمائیں، اچھی ڈگریاں حاصل کریں اور بہترین بنگلوں میں رہیں، خوبصورت لڑکیوں سے شادی کریں، اور کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ کیا قرآن شریف ہم نے پڑھی ہے کہ قرآن شریف کس طرف ہم کو دعوت دیتا ہے؟ تو برادران عزیز، میں جانتا ہوں کہ اورنگ آباد میں ہم آتے ہیں تو تاریخ پڑھتے ہیں نہیں، دیکھتے ہیں، جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کیا تاریخ تھی ہماری۔ ایک دفعہ سلیمان سکندر صاحب مرحوم، میں ان کے ساتھ آئے، ہم لوگ اورنگزیب عالمگیر کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ باہر ہی مولانا کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس بادشاہ نے کیا ذمہ داری ہم کو دی تھی اور ہم نے کیا کیا۔ برادران عزیز، آج کل کے حالات متقاضی ہیں کہ ہم بیدار ہو جائیں، اٹھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پیش کریں اور اپنا نظم و نسق زندگی کا جو ہے اس کی اسٹڈی کریں، آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے ہم اپنی امت کو بتا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جیسا بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح جو ہے ایک زمانہ آئے گا کہ ہم پر دنیا ٹوٹ پڑے گی۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ تعداد میں مختصر ہوں گے، تھوڑے سے ہوں گے جو مقابلہ نہیں کر سکیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم تعداد میں تھوڑے نہیں ہوں گے، تعداد میں تو زیادہ ہوں گے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر خوف، موت سے ڈر، زندگی سے محبت یہ بیٹھ جائے گی۔ تو صحابہ نے کہا کہ آخر زمانہ جب آئے گا تو مسلمانوں کی حالت ایسی ہوگی جیسے دریا پر
لہر آتی ہے اور جب ختم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جھاگ، جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ آج ہمارا کوئی وزن نہیں ہے، ہماری بات یو این او میں نہیں سنی جاتی، یو این او تو دور کی بات ہے، عرب لیگ لیڈ میں نہیں سنی جاتی، اور نہ ہم کو اجلاس میں مدعو کیا جاتا ہے۔ آخر ہمارے وقار کو کیا ہو گیا ہم کو؟ تو برادران عزیز، میں جذباتی ہونا نہیں چاہتا، لیکن جو کچھ ڈاکٹر صاحب دونوں علماء ہیں، یہ اپنے اپنے نہج میں ان کے خیالات سے استفادہ کرنا اور اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ میں آج کے موضوع کے سے جو عثمان علی خان بہادر کے بارے میں جب وہ تخت نشین ہوئے، تخت نشین ہونے کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو، رفیع احمد قدوائی اور ان کے ساتھ پٹیل تھے نہیں تھے مجھے یاد نہیں ہے، تو یہ وفد حیدرآباد آیا، حیدرآباد فتح کرنے کے بعد آیا، آ کے دسترخوان سجایا گیا۔ ہمارے دسترخوان تو بڑے عالیشان ہوتے ہیں نا، بہت اچھا دسترخوان سجا ہوا تھا۔ تو بی رام کرشنا راؤ جو یہاں کا چیف منسٹر تھا، ان کا خط بھی بہت چھوٹا تھا، 5 فٹ 4 انچ۔ تو پنڈت جی کے بازو بیٹھے ہوئے تھے، تو پنڈت جی نے رفیع احمد قدوائی سے کہا، بی رام کرشنا راؤ پریشان ہے کہ یہ ڈش کیسے کھائی جاتی ہے، یہ ڈش کیسے کھائی جاتی ہے۔ تو رفیع احمد قدوائی نے جواب دیا، جناب ہم 1000 سال سے سکھا رہے ہیں، اب تک نہیں سیکھے، اب کیا سیکھیں گے؟ تو ہم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا، ان کو سکھانا ہے، ان کو بلانا ہے۔ جی اگر ہم ویسا کیے ہوتے تو محمد بن قاسم کو جو ہے ان کے سسر، ان کے چچا حجاج بن یوسف بھیج دیے، کب؟ جبکہ ساؤتھ میں جی ملابار کے پاس اسلام پہنچ چکا تھا، وہاں بعض صحابہ پہنچ چکے ہیں، وہاں خبریں پائی جاتی ہیں ان کی۔ تو محمد ایک نالائق جو ہے مسلمان عورتوں کو اور بچوں کو ایک جہاز میں شریک کروا کر جو ہے آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ یہ خبر ہو جاتی ہے محمد بن قاسم کے ذریعے حجاج بن یوسف کو۔ حجاج بن یوسف وہ شخص ہے جس نے قرآن مجید کے نقطوں کو ترتیب دیا، لکھا۔ اس کے بعد ان کے دوسرے کارنامے بھی ہیں۔ بہرحال وہ اپنے داماد کو، محمد بن قاسم کو، جس کی عمر کیا تھی معلوم ہے؟ ہمارے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 17 سال یا کتنے بچے، 17 16 15 کے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو ہم جو ہے کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہیں، ہم جو ہے اور دوسرے لغویات میں مصروف ہیں۔ یہ جو آگا کھلونا، اس میں بڑے سے لے کے چھوٹے تک انوالو ہے۔ تو وی ہیو ٹو، ہمارا اپنا یہ کرنا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ اور وہ 16 سال کا لڑکا 6000 کی فوج لے کر حملہ کرتے ہوئے ملتان پہنچ جاتا ہے 1 سال کے اندر، اور اس کی فوج کتنی ہو جاتی ہے؟ 6000 سے نکل کر 55,000 ہو جاتی ہے۔ تھے تو آبا و تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کیا کہیں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، BA ہوئے، نوکر ہوئے، پینشن ملیا مر گئے۔ یوزولی ہماری زندگی کا نظم العین صرف اتنا ہی رہتا ہے۔ بہرحال باتیں کہنے کی تو بہت ہیں، اور خصوصاً ایسا آڈینس جو بہت ہی پیشنس کے ساتھ سن رہا ہو، بولنے والے کو تو موقع ہی چاہیے۔ تو مگر میں اس موقع کا استحصال کر بھی نہیں سکتا
کیونکہ مجھے ٹوک دیں گے پارنور صاحب کہ ہمارے جو ہے ٹرین آنے والی ہے، ہم کو ادھر جانا ہے، تو لہٰذا میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور گزارش کروں گا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو صحیح راستے پر بلائیں، اور یہ جو 17 ستمبر کا واقعہ ہوا ہے اس واقعے سے سبق لیتے ہوئے ہم اپنی حمیت اور غیرت کے ہم نے ہمارے بزرگوں کو کس طرح سے شہید کیا، جی ہم جو ہے ہمارے اپنے بچوں میں وہ انکلکیٹ کرنا ہے وہ عزائم کو. اور بہت ساری باتیں کیپٹن صاحب نے بھی کہی ہیں، مولانا نے بھی ارشاد فرمایا ہے. حالات بہت خراب ہیں، میں مایوس کرنا نہیں چاہتا، لیکن لا تعیسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت آئے گی بشرطے کہ ہم اس کو للکاریں، اس کو پکاریں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں. جی انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری مدد کرے گا. ہے لحد میں کیا وہ شعریاں، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. میں ہمارے تعمیر ملت کی برانچ اورنگ آباد کے صدر اور ان کے رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس جلسے کے لیے اور صبح پریس کانفرنس کے لیے اچھے انتظامات کیے. اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں احمد آرام اس جلسے میں تمام موجود سامعین و خواتین کا پوری مجلس تعمیر ملت شاہ اورنگ آباد کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.